بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات فنون کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارا یہ 12واں محاضرہ اصول فقہ سے متعلق ہے۔ یہ محاضرہ گویا فقہ والے محاضرے کا تتمہ ہے۔ اصول فقہ سے متعلق کچھ باتیں تو فقہ والے محاضرے میں گزر بھی چکی ہیں، ان باتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے تتمے کے طور پر اگلی باتیں آپ سنیں گے تو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم اس اصول فقہ کے محاضرے میں موضوع، غرض و غایت اور تعریف کی وجہ اور حالات مصنف کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور کچھ اصطلاحات فقہ۔ طلبہ عزیز، کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور بعض علماء نے 8 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، جسے رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں۔ 5 چیزوں کو جاننا ضروری ہے، یعنی تعریف اس فن کی، اس فن کا موضوع، غرض غایت، تدوین اور مصنف کی حالات زندگی۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہر محاضرے کے شروع میں تقریباً سارے ہی محاضرین ہر فن سے متعلق یہ 5 باتیں ضرور بتا رہے ہیں، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مجہول مطلق کی طلب لازم نہ آئے۔ پھر کیا معلوم کر رہے ہیں ہم، کس فن کو ہم سیکھ رہے ہیں، مجہول مطلق لازم نہ آئے، اس لیے تعریف معلوم ہو جائے۔ غرض و غایت کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ عبث اور بیکار چیز کو طلب کرنا لازم نہ آئے، مقصد ہو، غرض ہو ہماری۔ موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ موضوع کے ذریعے ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے ممتاز کیا جائے کہ اس فن کا موضوع یہ ہے، یعنی اس فن کا موضوع دوسرا ہے، یہ دونوں فن کے موضوعات الگ الگ ہیں، راستے الگ الگ ہیں۔ تدوین کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ مدون کا علم ہو جائے اور اس فن کی تاریخی حیثیت معلوم ہو جائے، کب سے یہ فن چل رہا ہے، کیا سبب پیش آیا، اور اس فن کی تدوین میں کن علماء کا ہاتھ ہیں، محنتیں ہیں، اور ساتھ میں آخر میں مصنف کتاب کے حالات زندگی، یعنی مصنف کی شخصیت کا علم اس لیے ضروری ہے تاکہ مصنف کے علمی مرتبے سے اس کی تصنیف کے علمی مرتبے اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جس درجے کا متکلم ہوتا ہے اس درجے کا کلام ہوتا ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، ویسے ہی جیسا مصنف ہوتا ہے اس حیثیت سے اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اصول فقہ کی تعریف، اصول فقہ، فقہ کے اصول، فقہ کے قواعد اور گرامر، یعنی ایسے چند قواعد کا جان لینا، سمجھ لینا ہے کہ جن قواعد اور اصول، اس گرامر کے ذریعے سے ہم فقہ مسائل کو، نئے نئے مسائل جو پیش آمدہ ہوں گے، نئے نئے مسائل کو ہم سمجھ سکیں اور ہم مسئلہ بتا سکیں، اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل ہم بتا سکیں۔ یہ چیزیں معلوم کی جاتی ہیں اصول فقہ کے اندر۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ادلہ اربعہ، اربعہ 4، ادلہ دلیل کی جمع، ادلہ اربعہ 4 دلیلیں۔ 4 دلیلیں کون سی ہیں ہماری؟ ایک ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، چوتھا ہے قیاس۔ غرض و غایت، اس کی غرض و غایت بھی وہی ہے جو فقہ کے اندر آپ نے سنی ہے۔ اس کی تدوین، اصول فقہ کی تدوین بھی فقہ کی تدوین کے ساتھ آپ نے سنی کہ دور صحابہ سے ہی فقہ کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، لیکن باضابطہ طریقے سے فقہ اور اصول فقہ کی تدوین تابعین، طب تابعین کے زمانے میں، اور خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام کے سر یہ صحرا لگتا ہے کہ یہ حضرات سب سے پہلے مدون ہیں فقہ اور اصول فقہ کے، جس کو مفصل آپ نے فقہ والے محاضرے میں سنا۔ اصول فقہ میں اس سال 2 کتابیں پڑھائی جائے گی، ایک اردو آسان اصول فقہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی،
اور دوسری اصول الشاشی عربی میں۔ اصول الشاشی جو کتاب ہے، یہ کتاب بہت ہی جامع، مختصر، انتہائی مفید، استنباط اور استخراج کے اصول ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے مسئلے کو مستنبط کیا جائے، کیسے مسئلے کو ان اصول سے نکالا جائے، اور ایک ایک اصول کے تحت کئی کئی جزئیات کے ذریعے سے مثالیں دی گئیں تاکہ راسخ ہو جائے وہ اصول اور راسخ ہو جائے وہ مسائل۔ بہت جامع کتاب ہے۔ اس کتاب کی خوبی کا اندازہ فقط اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصنیف کے وقت سے لے کر آج تک تقریباً سارے ہی مدارس عربیہ میں یہ داخل نصاب ہے۔ اصول الشاشی کا دوسرا نام کتاب الخمسین بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ملا کاتب نے اس کتاب کا نام کتاب الخمسین رکھا۔ کتاب الخمسین 50 والی کتاب، مطلب مصنف جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ان کی عمر 50 سال کی تھی، یا تو یہ کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 50 اصول ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام کتاب الخمسین بھی رکھا گیا ہے۔ کچھ اصطلاحات فقہ جو کثرت سے فقہ اور اصول فقہ میں پیش آتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا متقدمین متاخرین۔ متقدمین سے کون مراد ہے؟ متاخرین سے کون مراد؟ سلف و خلف، سلف سے کون مراد ہے؟ خلف سے کون مراد؟ ظاہر الروایہ سے مراد کیا ہے؟ ائمہ اربعہ، ائمہ ثلاثہ احناف، شیخین، صاحبین، طرفین، یہ اصطلاحات بس آپ کے سامنے۔ دیکھیے متقدمین وہ حضرات کہلاتے ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کا زمانہ پایا ہو اور ان سے فیض حاصل کیا ہو، تو یہ جتنے حضرات ہوں گے وہ متقدمین کہلائیں گے۔ اور ان کے بعد والا جو زمانہ ہے، جنہوں نے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو یوسف محمد سے استفادہ نہیں کیا، اس کے بعد والے امام محمد کے بعد والے علماء کو علماء متاخرین کہا جاتا ہے۔ سلف و خلف، سلف کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے امام محمد تک کے حضرات کو سلف، اور امام محمد سے عبدالعزیز بن احمد شمس الائمہ حلوائی تک کے حضرات کو خلف کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کافی یکسوئی مل جاتی ہے۔ ظاہر الروایہ آپ بارہا سنیں گے، پڑھیں گے۔ ظاہر الروایہ کی اصطلاح ائمہ ثلاثہ یا ان میں سے بعض کے اقوال کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ظاہر الروایہ کے مسائل اور اصول کے مسائل سے مراد وہ کتابیں ہیں، وہ مسائل ہیں جو امام محمد کی 6 کتابوں میں مذکور ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، 6 زیادہ مقبول ہیں۔ وہ 6 مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامعہ صغیر، جامعہ کبیر، ان کتابوں میں جو مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ اور جو مسائل ان کتابوں سے ہٹ کر ہیں، مثلا ہارونیات میں ہیں، جرجانیات میں ہیں، جو مسائل ان میں ہیں ان مسائل کو ظاہر الروایہ نہیں، غیر ظاہر الروایہ یا مسائل النوادر، مسائل غیر ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ ائمہ اربعہ سے مراد کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ائمہ ثلاثہ اگر احناف کے مقابلے میں کہا جائے تو امام صاحب کے علاوہ یہ 3 ائمہ مراد ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے ائمہ ثلاثہ احناف تو اس موقع پر امام اعظم، ابو یوسف اور امام محمد۔ اگر شیخین کہا جائے تو شیخین سے مراد فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف مراد ہوں گے، لیکن یہ فقہ میں ہیں۔ وہی اگر آپ سیر میں، تاریخ میں، سیرت میں اگر چلے جائیں گے تو شیخین سے مراد ابو بکر و عمر ہوں گے۔ وہی آپ شیخین حدیث کے موضوع میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر امام بخاری اور مسلم ہوں گے۔ تو فقہ کے موضوع میں شیخین سے مراد یہ ہے۔ اور ایک ہے طرفین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ چھوٹے چھوٹے اصطلاحات ہیں یہ۔ مصنف کے حالات، تو چونکہ ہم اس سال 2 کتابیں پڑھ رہے ہیں، 2 مصنف کے حالات۔ پہلی جو کتاب اصول الشاشی ہے اس کے مصنف کے بارے میں کیا بتایا جائے۔ بعض لوگ واقعی طور پر ایسے مخلص ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے کام کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا اخلاص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا نام ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے واقعات آپ تاریخ میں سنے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھے ہیں آپ حضرات۔
تو انہی برگزیدہ نیک مخلص لوگوں میں صاحب اصول الشاشی ہیں۔ بہترین کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے مضامین کو، اس کی ترتیب کو دیکھ کر خود ان کی علمی صلاحیت کا، ان کے فقہی بصیرت کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب پر باعتبار مصنف کے اپنا نام نہیں لکھا ہے۔ جب نام ہی معلوم نہیں ہے تو کیا حالات زندگی بتائیں۔ البتہ بعض علماء نے تحقیق کر کے کوشش کی ہے کہ بتایا ہے کہ آپ کا نام اسحاق بن ابراہیم الشاشی سمرقندی ہے، یہ بتلایا ہے، لیکن صاحب کشف الظنون نے مصنف کا نام نظام الدین شاشی تحریر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اصول الشاشی کی جو جدید مطبوعہ ہے اس کے اندر دیکھیں، ایک نام اس کے اندر درج ہے۔ اس طریقے سے اور علماء نے اور نام منسوب کیے ہیں۔ شاش کیا ہے؟ یہ شاشی، شاش ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے شاشی، جیسے کہ بخاری بخارا کے رہنے والے، ترمذی ترمذ کے رہنے والے، بیضا بھی بیضا شہر کے رہنے والے، ویسے ہی شاش رہنے والے، شاش ایک شہر کا نام ہے۔ یہ تو ہوا اصول الشاشی کے مصنف کا، بہت اختصار کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اچھا ہوا کہ نام ہی معلوم نہیں ہے، ورنہ حالات زندگی سننے میں لمبا آپ کا وقت چلا جاتا۔ دوسرے ہیں آسان اصول فقہ۔ اصول الشاشی سے پہلے بعض مدارس میں، جنوب کے بعض اکثر مدارس میں آسان اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور چونکہ اس کتاب کے مصنف باحیات ہیں، موجود ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ حالات مصنف کتاب کو انہی کی زندگی میں سنایا جاتا ہو۔ قاموس الفقہ میں مفتی اشرف علی صاحب نے، اور اسی طرح حضرت کے فرزند ارجمند مفتی عمر عابدین صاحب نے، اور حضرت کی جو ویکیپیڈیا ہے نیٹ پر بھی دستیاب ہیں، اس ویکیپیڈیا کے اندر جو کچھ باتیں قدر مشترک ان تین چیزوں سے جو ہمیں ملی ہیں، وہ قدر مشترک باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت کا نام خالد سیف اللہ ہے، رحمانی، مدرسے کا نام رحمانیہ مونگیر سے فارغ ہوئے تھے، اس لیے رحمانیہ۔ فقیہ العصر، زمانے کا لقب اہل زمانے نے دیا ہے۔ تاریخی نام نور خورشید بھی ہیں۔ آپ کی پیدائش قاضی محلہ دربھنگا بہار میں 4 جمادی الاولیٰ 1376 ہجری میں، اور عیسوی کے اعتبار سے 1956 نومبر میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس اعتبار سے قمری تاریخ کے لحاظ سے آپ کی عمر 68 ہو چکی ہے۔ آپ کا خاندان علمی خاندان ہے۔ آپ کے دادا مولانا عبدالاحد صاحب اپنے زمانے کے بڑے عالم دین اور مدرسہ احمدیہ مدھوبنی میں شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، اور آپ کے والد محترم مولانا حکیم زین العابدین صاحب، جنہوں نے علالت کی بنا پر زیادہ تر کتابیں اپنے والد محترم سے حاصل پڑھی ہیں، کسب فیض کیا ہے۔ اور حضرت خالد سیف اللہ صاحب کے چچا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ کئی تنظیموں، اداروں، درسگاہوں کے مؤسس، سربراہ اور رکن رکین، نیز جدہ فقہ اکیڈمی، رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی کے رکن رکین رہی ہیں۔ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ قرآن مجید، ابتدائی اردو کتابیں اپنی دادی، والدہ اور پھوپھا سے انہوں نے حاصل کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فارسی اور عربی زبان کی ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد متوسط جو کتابیں ہیں، دوم، سوم، چہارم، پنجم سے لے کر دورے تک کی تعلیم رحمانیہ مونگیر کے اندر حاصل کی ہے۔ دارالعلوم رحمانیہ، جامعہ رحمانیہ مونگیر کے اندر حاصل کی ہے۔ دورے تک کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حضرت دوبارہ دارالعلوم دیوبند جا کر دوبارہ دور حدیث کی تعلیم پڑھی۔ پھر اس کے بعد 2 سال امارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ میں قضاء و افتاء کی تربیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تدریسی زمانہ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے، دارالعلوم حیدرآباد کے بانی، ان کی دعوت پر 1397 ہجری میں دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمت کی ابتدا کی۔ رحمت عالم سے شرعیت، قدوری، شرع تہذیب تک کی کتابیں پڑھائی۔ پھر طبیعت کی ناسازگی اور موافق نہ رہنے کی بنا پر دارالعلوم سبیل السلام میں
آپ تدریسی خدمت انجام دیے، تقریباً 22 سال تک مسلسل تدریسی خدمات ایک ہی مدرسے میں، رحمت عالم سے بخاری شریف تک کی کتابیں اور دیگر تخصصات کے قائم کرنے کے محرک بنے۔ پھر اس کے بعد 1420 ہجری میں دارالعلوم سبیل السلام جو اپنے حیدرآباد میں ہے سے مستعفی ہو کر فضلائے مدارس کی تربیت کے لیے ایک مستقل ادارہ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد قائم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم حیدرآباد کے انتظامیہ کے اصرار پر، وہاں سے نکلنے کے باوجود بھی ان کے اصرار پر ترمذی شریف کا درس یہاں کی تدریس کے علاوہ بھی وہاں جاری رہا کافی سالوں تک۔ حضرت کا تدریسی نہج اور مزاج کافی انوکھا انداز، طلبہ کرام کو کتب خانہ لے کر چلے جاتے، کتابوں کا تعارف کرواتے، استفادے کا نہج طریقہ بتلاتے، طلبہ کرام کے نفسیات سے اچھی طرح واقفیت اور ان کے حوصلوں کو بڑھاتے، گرتوں کو تھامتے، صلاحیت کے اندر نکھار اور حکمت عملی کے ذریعے سے انہیں مصروف رکھنا، یہ گویا کہ آپ کی خاص صفت رہی ہے۔ بہت لمبی داستان ہے، قاموس الفقہ کے اندر مفتی اشرف علی صاحب نے کافی مفصل لکھا ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت کی تصنیفات بھی کافی ہیں، بڑی تعداد میں، فقہ میں، حدیث میں، قرآنیات میں، عقائد فرق باطلہ میں، مذاہب، سیرت و دعوت و تذکیر پر بے شمار آپ نے مقبول ترین علمی فکری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بلکہ آپ کے اساتذہ آپ کو حیوان کاتب کہا کرتے تھے، حیوان کاتب۔ اور میں نے اپنے بڑے موقر اساتذہ کرام سے سنا ہے حضرت کے بارے میں کہ حضرت بیک وقت 3 احباب کو، 3 طلبہ کو مثلا املا کروا رہے ہیں، 3 کتابیں، 3 مضمون لکھا رہے ہیں، اور تینوں کا موضوع الگ الگ ہے، اور تینوں کو بیک وقت لکھا رہے ہیں، تینوں کا قلم نہیں رکتا، یہاں بھی بولتے ہیں، وہاں بھی بولتے ہیں، وہاں بھی بولتے ہیں، ابھی ان کا مضمون مکمل نہیں، پھر دوبارہ یہاں بولتے ہیں، پھر وہاں بولتے ہیں۔ اور حضرت کی آسان تفسیر قرآن مجید، قاموس الفقہ، جدید فقہی مسائل، آسان اصول فقہ، آسان اصول حدیث، راہ اعتدال، شمع فروزاں، پیغمبر عالم، اسلام پر بیجا اعتراضات، پرسنل اللہ کے موضوعات، اور اس جیسے بڑی بڑی اہم کتابیں، کچھ کو آپ نے پڑھا، کچھ آپ درسیات میں پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، اور کچھ اور کتابیں آپ دیکھیں گے۔ اس کتاب کے ابتدا میں جو اس کی تقریرات ہیں، اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ ان کتابوں کی واقعی طور پر اہمیت، مقبولیت، اس کے اندر کا جو مغز ہے، جو روح ہے، اس کا اندازہ آپ کو ملے گا۔ حضرت کا اصلاحی تعلق مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا، پھر اس کے بعد حضرت کی وفات کے بعد حضرت قاری امیر حسن مظاہری ہردوئی سے رہا، پھر اس کے بعد حضرت مرشد الامت حضرت مولانا رابع حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا، اور انہی سے 2015 میں تمام سلسلوں سے آپ کو خلافت بھی حاصل رہی ہے۔ آپ کی خدمات اور مناصب، یہ تو آپ کی صلاحیت کا حال رہا، مناصب کی ایک فہرست ہے، ملی اداروں کے، تعلیمی تحقیقی اداروں کے، شرعی رہنمائی اداروں کے ایسے مناصب ہیں۔ چند میں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ الاتحاد العالمی العلماء المسلمین قطر، اس کے رکن ہیں۔ رابطہ علماء اہل سنت والجماعت بحرین، اس کے رکن ہیں۔ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، اور جنرل سیکریٹری ہیں دینی مدارس بورڈ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے، اور اسی طرح جنرل سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا پردیش، اور صدر ہیں آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ آندھرا پردیش، مجلس شورا اور مجلس ارباب حل و عقد امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے رکن ہیں۔ مسلم مجلس مشاورت دہلی، اس کے بھی رکن عاملہ ہیں۔ مجلس علمیہ تلنگانہ آندھرا پردیش کے رکن ہیں۔ اسی طریقے سے مجمع الفقہ الاسلامی مکہ مکرمہ فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری، دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کے رکن، مجلس منتظمہ مجلس نظامت ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن، مجلس مشاورت دارالعلوم وقف دیوبند کے رکن، ناظم و بانی المعہد العالی اسلامی حیدرآباد، ناظم و بانی دارالعلوم سبیل الفلاح کے دربھنگہ کے ناظم۔ اسی طریقے سے اور کچھ اداروں کی سرپرستی اور صدارت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور آپ کے کسب فیض کو پورے عالم میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔
سبحان